اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین طاہرین المعصومین اما بعد۔ سیکولرزم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ سیکولرزم کے ہمارے پاس جو معنی آتے ہیں ان میں ایک معنی ہے کہ دین اور سیاست کا آپس میں جدا کر دینا۔ دوسرا ہمارے پاس اس حوالے سے ایک معنی یہ آیا تھا کہ سیکولرزم یعنی ایک تقدس کے حوالے کسی شے کو تقدس نہ دیا جائے بلکہ عقل اور فکر کو استعمال کیا جائے، یعنی عقل کے دوش کے اوپر انسان اپنی زندگی بسر کرے، عقل کے دوش پہ اپنی زندگی کو گزارے، تو اس کو سیکولرزم سے ہم نے تعبیر کیا تھا۔ سیکولرزم کی بنیاد اس نام کے ساتھ 1851 عیسوی میں پڑی، یعنی تقریباً آج سے 200 سال قبل کے جارج جیکب کے نام سے ایک شخصیت گزری ہے کہ 1906 میں اس کا انتقال ہوا، 1817 میں اس کی ولادت ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس کلمے کو استعمال کیا اور استعمال کر کے ایک پوری تحریک شروع کی۔ البتہ ہم یہاں پہ جس طرح پہلے ہم سابقاً پڑھ چکے ہیں کہ سیکولرزم کو ایک دینی نقطہ نظر سے ذکر کیا گیا، اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کی گئی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ سیکولرزم کسی دین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پیش نظر چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان عقل و شعور کی مدد سے اپنے مسائل حل کرے، عقل و شعور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے۔ ہندوستان پاکستان کے اندر یہی معنی سیکولرزم کا زیادہ مقبول ہوا، کیونکہ جب آپ سیکولر کا معنی اس عنوان سے پیش کرتے ہیں کہ یہ کسی مذہب کا مخالف نہیں ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے دنیاوی امور کو اچھے طریقے سے اور مضبوط طریقے سے انجام دیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور تقاضا نہیں ہے، تو یہاں پہ اس کی حمایت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم اس کو مزید سمجھنے کے لیے کچھ اس کی تاریخ سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ اسلام اور سیکولرزم کا آپس میں ٹکراؤ کس طریقے سے ہوا اور کیا یہ بعد کے ایام میں جنم لینے والا ایک نظریہ ہے یا سابقہ قوموں میں بھی معنی کے اعتبار سے یہ پایا جاتا تھا۔ تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی شریعت آئی اور یہی فلسطین اور شام کے علاقوں میں اس کی ترویج شروع ہوئی تو ان کے اوپر شدید مظالم ڈھائے گئے اور طرح طرح کی مشکلات انہوں نے کاٹی، یہاں تک کہ مذہب کے ماننے والے غربت، فقر اور مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ وقت کا پلٹنا ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو اس وقت کی سب سے بڑی مملکت تھی یعنی روم نے اس نظریے کو قبول کر لیا یا اس نظریے کو اختیار کر لیا۔ لہذا جب نظریہ کیونکہ روم ایک قسم کی سپر پاور تھی اور سپر پاور ہونے کی وجہ سے اس کے گہرے اثرات تھے، لہذا پہلے اسی حکومت نے عیسائیت کو دبانے کے لیے شدید اور بدترین اور وحشت ناک مظالم ڈھائے، جیسا کہ آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا تعلق بھی اسی علاقے یا خطے روم سے تھا اور کس طریقے سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ بہرحال چند صدیاں گزریں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب وہ اختیار کر لیا گیا اور روم کے اندر اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے اس مذہب مسیحی مذہب کو بھرپور طریقے سے ایک قدرت، طاقت اور اقتدار حاصل ہو گیا۔ لہذا یہ ہمارے پاس پہلا پوائنٹ یا پہلا حصہ ہے کہ کیسے اقتدار تک یہ پہنچا ہے۔ اس کے اقتدار تک پہنچنے کی صورت میں چونکہ مظلوم طبقہ یہ رہا ہے، بہت قربانیاں انہوں نے دیں اور دینی زہد اور عبادت
اور راہبانیت کے چہرے کے ساتھ یہ لوگوں کے سامنے آئے، لہٰذا لوگوں نے والہانہ ان کا استقبال کیا، اور آہستہ آہستہ یہ مذہبی طبقہ کلیسا کے عنوان سے پورے معاشرے کے اوپر غالب آ گیا۔ بس جب یہ معاشرے کے اوپر غالب آیا تو اس کلیسا کی اجارہ داری نے معاشرے سے یہ تقاضا کیا کہ اس کے پیچھے اندھا دھند چلا جائے۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت تفصیلی تاریخ کو انتہائی مختصر طور پہ ذکر کر رہا ہوں، آپ خود اس کا نیٹ کے اوپر یا اس سے متعلقہ کتابوں میں تشریح اور تفصیل کو ملاحظہ خود کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ تاریخ کا پڑھنا ہمارے لیے آج کے دور کی تحلیل کے اعتبار سے بہت ضروری ہے، کیونکہ عالم اسلام میں اسی سے مشابہ حالات یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ آج کے دور میں کہ 2022 کا دور ہے، آج کے دور میں بھی وہ اسی سے مشابہ حالات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ آپ نے پہلی چیز دیکھی کہ کلیسا کا غلبہ کس طریقے سے ہوا، مذہب کا غلبہ کیسے ہوا۔ اب جب مذہب یہاں پہ آیا تو مذہب نے یہ تقاضا کیا، کلیسا یا چرچ کی آپ دنیا کہہ لیں، کہ یہ پاپ، چرچ یا راہب کے عنوان سے جو دینی طبقہ اوپر آیا، انہوں نے معاشرے سے یہ تقاضا کیا کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا آپ کو چلنا چاہیے، لہٰذا آپ اپنی عقل و دانش کو استعمال نہ کریں، اپنی تحقیقاتی دنیا کو استعمال نہ کریں، اور ہر شعبہ زندگی کو معاشرے کے اندر ہر شعبہ زندگی کو اپنے اندھا دھند تقلید اور اس کے تابع کر لیا۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلیسا کا یہ میدان نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کریں، یا جو مختلف ڈپارٹمنٹس، شعبہ جات ہیں معاشرے کے اندر جو خود اس ڈپارٹمنٹ یا شعبے کے ماہرین سے باتیں تعلق رکھتی ہیں، اس میں بے جا مداخلت کریں۔ مثلا سائنسی ایجادات ہیں، اس کے اندر ایک پاپ کو یا راہب کو یا ایک دینی رہنما کو بے جا مداخلت کا حق نہیں ہے۔ ہاں وہ حدود الہیہ اس کے اعتبار سے بتا سکتا ہے، لیکن بے جا مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ نتیجہ کیا نکلا کہ کلیسا کی طرف سے انتہائی نادانی والے اور انتہائی سطح علمی کے اعتبار سے انتہائی پست احکام جاری ہونے لگ گئے۔ اب جب آپس میں ٹکراؤ ہوا کہ ایک طرف معمولی سی عقل اور دانش رکھنے والا انسان ایک بات کو بیان کرتا ہے، لیکن کلیسا میں جو راہب یا پوپ یا دینی طبقہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے فرسودہ قسم کے من گھڑت نظریات کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتا، تو دونوں میں ٹکراؤ ہوا، اور ٹکراؤ کی صورت میں کلیسا نے زور زبردستی سے عوام کو دبایا، زور زبردستی سے اپنی بات کو منوایا۔ یعنی اگر ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ عقلی دلائل دیتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اس کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا موقف واضح کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی کلیسا نے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہی ایک صورت جو ہم وہابیت کی صورت میں آج دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے مکتب کو، اپنے دین کو اور اپنے اس کلیسائی نظریات کو معاشرے کے اوپر پریشر کے ساتھ طاری کیا، مسلط کیا۔ یہاں پہ اب آہستہ آہستہ پھر جھگڑا شروع ہو گیا، ٹکراؤ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ یہ ٹکراؤ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ لوگ اب گلیوں اور گھروں سے باہر آ کے گلیوں اور میدانوں میں احتجاج کرتے ہوئے آ گئے، کیونکہ اسے آپ ایک قسم کی ڈارک ایج یورپ کی کہہ سکتے ہیں۔ یورپ کا تاریک ترین دور، کلیسا کا دور تاریک ترین یورپ کا دور ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اولاً کلیسا کے فرسودہ من گھڑت نظریات، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے تھے اس کی بدولت، بلکہ جب انہیں اقتدار ملا تو اس اقتدار کے بدولت انہوں نے صرف لوگوں کو لوٹا اور اپنی خدمتیں کرائی ہیں، لوگوں کے بے جا لوگوں کے اوپر اپنی حکمرانی کو انہوں نے جمایا۔ لہذا اب نتیجہ کیا نکلا کہ جب ایک معاشرے سے علم اور عقل و دانش رخصت ہو جائے، وہاں پہ ایجادات کا دروازہ بند ہو جائے گا، وہاں پہ ترقی کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس جگہ پہ کسی قسم کے ہم معاشرے کے اندر تبدیلی کو مادی اور ظاہری طور پہ نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا یونیورسٹیز نہیں بنیں گی، کالجز نہیں ہوں گے، جو سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، لیبارٹریز نہیں بنیں گی، ایک معاشرہ پسماندہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہی یورپ میں ہوا۔ یورپ اپنی سوسائٹی کو کھو بیٹھا،
یورپ کے اندر کسی قسم کی درسگاہ تعلیمی اعتبار سے موجود نہیں رہی۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یورپ کی میراث تھی، افلاطون، ارسطو، سقراط، بقراط اور اس طرح کے دیگر جو بڑے بڑے حکماء اور فلاسفہ تھے، وہ صرف کاغذی طور پہ ان کے ہاتھ میں تھے۔ لیکن یہ جو جدید دور آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300-400 سال پہلے ارسطو اور افلاطون کا دور تھا، سقراط یا بقراط کا دور تھا، یعنی 500 یا 1000 سال پہلے کا یہ دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب یہ معاشرہ پہنچا تو یہ برے طریقے سے انحطاط، پستی اور زوال کا شکار ہوا، یہاں تک کہ اس معاشرے کے اندر اتنی سی سکت نہیں تھی کہ ایک مہذب سوسائٹی بنا سکیں، اتنی سی سکت نہیں تھی، اتنی بھی ان میں سکت باقی نہیں رہی عقل و دانش کے اعتبار سے کہ وہ کوئی عاقلانہ بات کر سکیں۔ لیکن جب یورپ کے اندر علم اور عقل کا چراغ انہوں نے بند کیا، اسی وقت جزیرہ عرب میں مکہ کی سرزمین سے ایک نور اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان اطہر سے جاری ہوا، اور اس دین اسلام کی جب چمک دنیا میں آہستہ آہستہ پہنچی تو سب سے زیادہ جس کی تاکید اس مذہب، جدید مذہب بنام مذہب اسلام نے کی، وہ شدید تاکید تعلیم اور علم و دانش کے اوپر تھی۔ جیسے کہ آپ اگر الکافی کا باب اٹھائیں تو اس میں آپ کو سب سے پہلا باب کتاب العقل والجہل ملے گا۔ دوسرا باب کیا ہے؟ کتاب الفضل العلم، علم کی فضیلت۔ حتیٰ کہ اہل سنت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات صحابہ کرام کے طریق سے آئی ہیں، آسانی سے آئی ہیں، اس میں علم کی شدید تاکید ہے۔ جیسا کہ یہ کلمہ تقریباً ہر مسلمان نے سنا ہوا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آئمہ 18 علیہ السلام سے بھی صحیح سند یہ روایت ہے، اہل سنت میں بھی صحیح سند ہے، یعنی فریضہ قرار دیا، فریضہ دین اسلام نے فریضہ قرار دیا۔ امام باقر علیہ السلام کی الکافی میں روایت ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اصحاب اور اپنے قریبی افراد کے سر پہ اس قدر کوڑے ماروں کہ وہ دین پہ غور و فکر کرنے لگ جائے۔ یعنی امام باقر علیہ السلام دین پہ غور و فکر کرنے کے لیے دباؤ اور پریشر پہ رکھنے کی تاکید کرتے ہیں، یا اس تاکید کو بیان کرتے ہیں کہ علم اور دانش اور عقل و فکر جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ یا یہ روایت کہ جو ہمارے ہاں کتابوں میں پائی جاتی ہے کہ انسان کا عقل کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، ایک ڈھیر لگاتا رہے، اعمال کے ڈھیر لگاتا رہے، لیکن اس نے معرفت کے بغیر انجام دے رہا ہے تو لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت۔ الکافی میں روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا مگر معرفت کے ہمراہ۔ معرفت ہے، علم ہے، یقین ہے۔ اسی طریقے سے عقل و فکر کی بات قرآن کریم نے کی، روایات اہل بیت علیہ السلام نے کی، یہ کلمات آخر قرآن و روایات سے ہماری زبانوں میں منتقل ہوئے ہیں۔ بس آپ نے دیکھا کلیسا جب آیا تو اس نے اندھیرے میں پہنچا دیا معاشرے کو انتہائی پسماندہ کر دیا، لوگوں پہ ظلم و جبر شروع ہو گیا، فقر اور غربت میں لوگ زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ وہ جو میراث ایک ترقی کی صورت میں پہنچی تھی یورپ، اس سے بھی چلا گیا اور وہ بھی ان کے پاس باقی نہیں رہی۔ لیکن عالم اسلام میں درس گاہیں کھول گئیں، عالم اسلام میں تعلیمی مراکز کھول گئے، قرآن کریم کی بدولت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بدولت تعلیم اور عقل و فکر اور دانش اور عبادات، یہ سارا ایک جامع طریقے سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب بہرحال یورپ تو اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، دین اسلام میں جب یہ رونق برپا ہوئی تو جس طریقے سے آج مسلمان یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے، یورپ سے لوگ عالم اسلام میں آنے لگ گئے۔ حتیٰ کہ مکتب تشیع میں معروف ترین ہستی جو امام صادق علیہ السلام میں گزری ہیں، زرارہ بن اعین بن سنسن خود روم کے اندر ایک راہب تھے، یعنی عیسائیوں کے ایک جید علماء میں سے تھے۔ وہ ہجرت کر کے مکہ آئے یا عرب دنیا میں آئے، اور وہاں پہ اعین جو ہیں انہوں نے زندگی بسر کی۔ زرارہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور کثیر احادیث ہیں، یہ در حقیقت رومی النسل ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ علم کی خاطر اور جو تمدن ہے، تہذیب ہے، ترقی ہے،
اس کی وجہ سے یہاں پہ اب لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، بہت سارے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، بہت سارے اپنے اسی حال میں باقی رہے، جیسا کہ نجران کے عیسائی، معروف ہے مباہلہ کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نجران یمن کے قریب علاقہ بنتا ہے، اس علاقے میں عیسائی منتقل ہوئے، عیسائیت پھیلی، روم ہی کے یہ تاثرات تھے، لہٰذا روم کی ان تاثیرات کے باوجود عالم اسلام کا گہرا اثر پوری دنیا کے اوپر ہوا۔ بہرحال عالم اسلام اسی طریقے سے آگے چلا، اس کے مسائل پھر کچھ اور بنے، لیکن کلیسا کی اجارہ داری کے اور کلیسا کے حاکمیت کے، یعنی یہ جو چرچ ہے، کلیسا ہے، پوپ ہے، راہب ہے، ان لوگوں نے معاشرے کو انتہائی پسماندہ، غریب، فقیر اور مظلومیت کا ایک عجیب و غریب نمونہ بنا کے رکھ دیا، لہٰذا لوگ اپنی زندگی سے تنگ آئے، احتجاج شروع کیے، اور کلیسا کی جو بے بنیاد باتیں ہیں، جو عقل و فکر سے ٹکرانے والی باتیں ہیں، غلط فیصلے ہیں، اس کے اوپر برملا احتجاج کرنا شروع کیا۔ پس ایک طرف سے تہذیب اسلام و تمدن اسلامی فروغ پا رہا ہے، اور دوسری طرف سے مذہب کی اور معاشرے کی لڑائی یورپ کے ممالک میں شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایک ہی دور میں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تمدن اسلامی و تہذیب اسلامی فروغ پا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اگرچہ اس تہذیب اور تمدن کے دوران بادشاہت اور حاکمیت کے اوپر مسلسل جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ادھر معاشرے کی یہ ٹکراؤ معاشرے کا نہیں پایا جاتا۔ معاشرے نے دین کو نجات کا راستہ قرار دیا، دین کو اختیار سے انہوں نے چنا، اور دین کی حاکمیت کو اپنے لیے حقیقی نجات کا راستہ انہوں نے قرار دیا۔ مثلا اہل سنت وہ خلیفہ اول و خلیفہ دوم کا سنہری دور قرار دیتے تھے، اسی دور میں امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں ہی عوام الناس سب سے سنہری دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ دوم کا قرار دیا کرتے تھے، اور مکتب تشیع یا خاص طبقہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو سب سے بہترین اور تمدن اسلامی و تہذیب اسلامی کا اوج کمال پر پہنچا ہوا دور قرار دیتے تھے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا دور۔ لیکن ادھر آپ نے دیکھا کہ عالم اسلام میں بالآخر لوگ مذہب سے نہیں ٹکرا رہے، لوگ مذہب کو قبول کرتے ہیں، مذہب کی اجارہ داری چاہتے ہیں، مذہب کے تابع زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، اور جھگڑا کس کے اوپر تھا؟ وہ سارا کا سارا جھگڑا خلافت، بادشاہت اور اقتدار کے اوپر تھا۔ اسی کے لیے بہت ساری عالم اسلام میں پھر جنگیں ہوئیں، سازشیں چلی گئیں، وہ ایک چیپٹر الگ ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کا اور مذہب کا ٹکراؤ نہیں تھا۔ جو اسلامی تمدن فروغ پایا، اسلامی تہذیب فروغ پائی، اس کے اندر حد اقل یہ بات انتہائی مثبت طور پر موجود تھی کہ مذہب کا اور معاشرے کے اندر ٹکراؤ موجود نہیں ہے۔ لیکن ادھر آپ دیکھیں کلیسا کی جب اجارہ داری ہوئی اور اس نے اپنے زور بازو سے لوگوں کو اپنا خادم بنایا اور لوگوں کو اپنے مطابق چلایا اور پسماندگی کا سبب بنا، لوگوں کے ضعف اور فقر و غربت کا سبب بنا، تو یہاں پہ اب جنگ جاری ہے، اب سال ہر سال گزر رہے ہیں۔ مثلا مسلمانوں کی پہلی صدی گزری، ادھر بھی پہلی صدی جھگڑے کی گزری، مسلمانوں کی دوسری صدی آئی، ادھر بھی اب اس اعتبار سے دوسری صدی یعنی یہ 14ویں صدی عیسوی بنتی ہے، جیسے آج 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے، یہ جو ادوار بن جاتے ہیں یہ تقریباً 11ویں 10ویں 11ویں یا اس سے آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو وہاں سے یہ سارے کیونکہ کلیسا ایک وقت میں بڑا مضبوطی کے ساتھ حاکم رہا ہے، یہ جو اس کی مضبوطی کا دور ہے یہ وہی دور ہے کہ جب عالم اسلام فروغ پا رہا تھا، یعنی پہلے 300 سال دین اسلام کے پہلے 300 سال یہ کلیسا کے غلبے کے دور ہیں یورپ میں، یا غرب میں کامل غلبے کے دور ہیں۔ 5ویں 6ٹھی صدی ہجری جو ہماری کہلاتی ہے اور ان کی یہ 13ویں 14ویں عیسوی ممکنہ کہا جا سکے، اس میں ٹکراؤ شدید ہو گیا اور کلیسا ڈگمگانے لگا، اور لوگوں کی جو دین سے نفرت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور برملا طور پہ دین کا انکار ہونے لگا، یہاں تک کہ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی میں آج سے 600 سال پہلے یا 700 سال پہلے کلیسا جو ہے وہ شکست کھا گیا، اور اس کے مد مقابل لادین مکتب اور مذہب وہ وہاں پہ اقتدار کے اوپر آ گیا، جسے
رینیسانس کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا جب کلیسا کو غرب میں شکست ہوئی اور لوگوں نے اپنے عقل و شعور کے ساتھ اپنے فیصلے کرنا شروع کیے اور حکومت چلانے کا سلسلہ خود انہوں نے سسٹم عقل و شعور پہ بنایا، اندرونی سسٹم انہوں نے اپنے عقل و شعور پہ بنائے، تو یہاں پہ ترقی شروع ہو گئی، کیونکہ کلیسا ایک بہت بڑا معنی بنا ہوا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی عقل و فکر کو قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ اپنے کلیسا کے افراد اور ان کی ذہنیت کو لوگوں کے اوپر مسلط کرتا تھا۔ لہذا اب جب انہوں نے کلیسا سے نجات حاصل کی تو دیکھا کہ بہترین پولیٹیکل سسٹم، سیاسی سسٹم بنا رہے ہیں، سوشل سسٹم بہترین بن رہے ہیں، سوسائٹیز نئی نئی بن رہی ہیں، اور جب یہاں سے ترقی کا آہستہ آہستہ آغاز ہوا، تقریباً 300 سال کا دور یہ غرب نے کاٹا، یعنی 15ویں 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی۔ 18ویں صدی عیسوی میں بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئیں۔ ان میں سب سے بڑا جو کارنامہ تھا وہ ایک تو فیکٹریوں کی ایجاد ہے، مثلا شراب کی فیکٹریاں بن گئیں۔ انہی میں سے ایک بڑی جو انہوں نے کامیابی حاصل کی وہ بجلی کی ایجاد ہے۔ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ پیٹرول کی ایجاد اور پیٹرول کا استعمال سامنے آنا شروع ہو گیا۔ یہ 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں۔ اسی صدی عیسوی میں غرب یورپ کی جو آبادیاں ہیں انہوں نے غلامی کے طور طریقوں کو چھوڑنا شروع کر دیا، منظم ہوتے رہے۔ لہٰذا پولیٹیکل جو سبجیکٹ ہے غرب میں، جسے آپ پولیٹکس کہتے ہیں، یعنی علم سیاسیات، وہ مسلمانوں کی، آج کے مسلمانوں کی بجائے 400-500 سال ترقی یافتہ ہے۔ انہوں نے بہت پہلے قدم اٹھایا۔ اسی طرح سوسائٹیز جو انہوں نے بنائی وہ 400-500 سال سے سوسائٹیز کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ مثلا ابھی انقلاب اسلامی کی کامیابی کو صرف 40 سال ہوئے ہیں اور وہ 400-500 سال سے یہ عمل انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال نظریات پھر منظم ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہی جو شخص ہے جارج جیکب یا اس طرح کا کوئی نام ہے اس کا، 1851 ہجری میں اس نے نظریہ سیکولرزم کے نام سے پیش کیا۔ 1817 میں اس کی اپنی زندگی کا آغاز ہے، پیدائش ہے۔ 1851 میں کیونکہ یہ بغاوت کے اعتبار سے بہت زیادہ آگے تھا، تو کلیسا بالآخر اپنے طور پہ ایک زندگی بسر کرتی تھی اور جھگڑے درمیان میں چھوٹے چھوٹے چلتے رہتے تھے۔ اگرچہ کلیسا کے ہاتھ سے معاشرہ نکل چکا تھا، لیکن ایک تقدس لوگوں کے درمیان بالآخر باقی تھا۔ تو جب یہ شخص آیا 18ویں صدی ہجری میں، 1851 میں اس نے آ کے نظریہ پیش کیا سیکولرزم کا، اور جس عنوان سے سیکولرزم کا نظریہ پیش کیا وہ دین اور سیاست میں کامل جدائی ہے، کامل کی کامل جدائی ہے۔ لہذا آغاز سیکولرزم کا ادھر سے ہی ہے۔ یعنی سیکولرزم جیسے عرض کیا تھا کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے دنیا۔ سیکولم یعنی دنیا، سیکولرزم یعنی صرف دنیا کا سوچو، ماورائے دنیا کا مت سوچو، صرف دنیا کے اپنے امور درست کرو، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بعد میں بر صغیر کے اندر یہ ٹرمنالوجی جو ہے یا یہ اصطلاح جو ہے یہ اس نے مراحل طے کیے۔ مثلا آغاز تھا دنیا، دین اور سیاست کی کامل جدائی، کوئی آپس میں تعلق ان دونوں کا نہیں ہے۔ اور پھر اگلا مرحلہ کیا انہوں نے طے کیا کہ انہوں نے سیکولرزم سے کیا مراد لی کہ اپنے عقل و فکر کی دوش کے اوپر امور کو سنبھالیں۔ یہ والا معنی کا بڑا استقبال ہوا۔ یہ پرانے معنی ہیں، پرانے، ان میں سے کیا ہے عقل و فکر کے دوش پہ، یعنی آج سے 20 سال پہلے کے معنی، 30-40 سال پہلے کے معنی۔ جب تک پاکستان بننے تک تو کیا معنی چلتا تھا، 1947 1950 تک جو معنی چلتا تھا وہ یہی ہے، دین اور سیاست کی جدائی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے کو اپنے اشعار میں شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ دین اور سیاست میں جدائی کے عنوان سے یہ ہمارے سامنے معنی آتا تھا، لیکن 1947 1950 کے بعد اس معنی میں آہستہ آہستہ ترقی کی صورت ہوئی، اور انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مذہب کے اوپر عمل نہ ہو یا مذہب جو ہے اس سے لوگوں کا تعلق نہ ہو، بلکہ ہماری خواہش یہ ہے
کہ عقل و فکر کا غلبہ ہو، عقل و فکر کے دوش کے اوپر وقت گزارا، امور زندگی کو حل کیا جائے، مملکت کے مسائل کو حل کیا جائے۔ تیسرا جو معنی ہے جو آج کے دور میں بالخصوص اس کو ارتقا دیا گیا اور سیکولرزم سے آج کل یہ مراد لیا جا رہا ہے، وہ ہے وسعت قلبی۔ آپ وسعت قلبی دکھائیں، آپ ظرفیت کا وسیع ہونا دکھائیں، کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ ایک انسان مذہب کا رہے اور مذہب کا پابند ہو، لیکن وہ یہ نہ کرے کہ میری ہی رائے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ہونی چاہیے، غلبہ پانی چاہیے اور میری ہی چلنی چاہیے، نہیں، بلکہ وہ وسعت قلبی کا اظہار کرے۔ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گنجائش وسیع موجود ہے، وسعت آپ کے پاس موجود ہے، آپ جذباتی نہ ہوں، آپ فوراً اپنی رائے کو مسلط نہ کریں، اگلے کی بات سنیں، اگلے کو موقع دیں۔ بس اس طرح سے آپ نے دیکھا سیکولرزم اصل معنی محفوظ اس نے رکھا، لیکن اس اصل معنی کو محفوظ رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ معاشرے کے اندر حالات کے مطابق اس نے جنبی معنی کو اپنے ساتھ ملحق کرنا شروع کر دیا۔ بس ابتدائی معنی ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ معنی کیا ہے؟ دین اور سیاست میں جدائی۔ اس کا میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تعارف کراتا ہوں، کیونکہ یہ معنی کی جھلک آج بھی بعینہ ہی موجود ہے، یہ روح کی طرح معنی ہے۔ سیکولرزم کے جتنے بھی آپ معنی لے آئیں، اور مستقبل میں اور معنی بھی آئیں گے، لیکن جتنے بھی معنی لے آئیں اس میں یہ روح کی طرح موجود ہے کہ دین اور سیاست آپس میں تعلق نہیں رکھتے، دونوں جدا چیزیں ہیں۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس کے اوپر شدید تنقید کی اور بیان کیا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ علامہ اقبال نے سیکولرزم کے رد میں، نقد میں یہ بات بیان کی، کیونکہ کلیسا نے جو خطا کی، کلیسا نے جو ظلم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مکتب اور دین اسی طریقے سے ہے۔ کلیسا نے اپنے مکتب کے اندر تحریف کی، اقتدار کا ایک سرچشمہ اس نے قرار دیا، اپنے دین کو دنیا کے حصول کا سبب قرار دیا۔ بہرحال اب جب یہ سیکولر طبقے نے آواز بلند کی، جیسا کہ یہ خود شخص ہے کہ 1851 ہجری میں جب اس نے ایک علم میں بغاوت بلند کیا، تو یہ شروع سے ہی انتہائی مذہب کا مخالف شخص تھا، یعنی جو سیکولرزم کا بانی شمار ہوتا ہے، انتہائی مذہب کا مخالف، اور جذباتی انداز میں یہ میدان میں آیا اور انتہائی بڑے پیمانے پہ واضح طور پہ توہین کیا کرتا تھا۔ سیکولر کا سب سے بڑا مسئلہ کہاں پر ہے؟ یعنی اگر ہم اب ان تین معنی کو منظم کر کے نقد کی طرف آئیں تو دو نکات ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا نقص یہاں پہ یہ ہے کہ سیکولرزم اپنے وجود میں الحاد کو چھپائے ہوئے ہے، یعنی ایتھیسٹ انسان کو بناتا ہے، اور جو نظام بھی وہ دیتا ہے چاہے کسی بھی عنوان سے دے، اس میں الحاد کا ایک جھلک موجود ہے، الحاد کے ساتھ اس کا ربط موجود ہے۔ نمبر 2، سیکولرزم انسان کے دین کو اس کا شخصی، نجی اور پرائیویٹ مسئلہ سمجھتا ہے، یعنی دین اسلام کو اجتماعی و سیاسی مکتب نہیں سمجھتا، جبکہ دین اسلام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل کیا ہے اس کی اساس اور بنیاد ہی یہ ہے کہ دین اسلام ایک اجتماعی اور سیاسی مکتب اور مذہب ہے۔ ان دو نکات کو ہمیں جاننا چاہیے۔ بالفاظ دیگر، اگر آج کے دور میں کوئی شخص بھی ان دو حوالوں سے کسی نظریے کو یا کسی عمل میں فکر اور نظر کو قبول نہ کرے اور آزاد سمجھے، وہ سیکولر ہے۔ وہ کون سے دو نظریہ؟ یعنی نمبر 1، اللہ کے تابع اپنے آپ کو نہ سمجھے، کیونکہ الحاد کی یہاں سے ہی ابتدا ہے۔ اللہ کے تابع نہیں سمجھتا، الوہیت سے، ربوبیت سے وہ تعلق اس میدان کا اس سے تعلق نہیں جوڑتا۔ دوسرا کیا ہے کہ اپنے دنیاوی امور اور اپنے سیاسی اور اجتماعی امور، دنیاوی امور یعنی جاب کرنی ہے، یونیورسٹیز میں نے پڑھنا ہے، میں نے اپنے گھر بار کو چلانا ہے، رسم و رواج کے مطابق اپنے خاندان کو لے کے چلنا ہے، عزت و شہرت کا حصول ہے، طرح طرح کی چیزیں۔
اپنے دنیاوی امور اور اپنے سیاسی اور اجتماعی امور میں مجھ کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے، میں اس میں اپنے رائے کو اختیار کرنے میں، غور و فکر کے اعتبار سے موقف کے اختیار کرنے میں آزاد ہوں۔ یہ جتنا بھی بڑا دیندار بن جائے، یہ اندر سے سیکولر ہے انسان۔ یہ اگر دین کے روپ میں آئے، عالم کے روپ میں آئے، قاری کے روپ میں آئے، حافظ کے روپ میں آئے، جس روپ میں آ جائے، چاہے ذاکر کا روپ اختیار کرے، چاہے نوحہ اور مرثیہ پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے کا روپ اختیار کرے، یہ سیکولر ہے اندر سے۔ کیونکہ سیکولر کی بنیاد کیا ہے؟ سیکولر کی بنیاد یہ تھی کہ تمہارے دین کے جو امور ہیں وہ تم نے اپنے عقل و فکر سے چلانے ہیں، وہ تم نے اپنی رائے اور اپنی ثوابدید پر چلانے ہیں۔ تم کسی مذہب کے، تم کسی نظریے کے تابع نہیں ہو۔ لہٰذا یہاں پہ سیکولر کا جو یہ بانی شخص ہے کہ 1817 میں تو پیدا ہوا، اب یہ جو شخص تھا یہ بذات خود کو یہ دنیاوی شخص نہیں تھا۔ جارج جیکب یہ شخص ایک دنیاوی شخص نہیں تھا، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، عیسائیوں کے مذہبی گھرانے میں اس نے آنکھ کھولی تھی۔ لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ مولویوں کے گھر میں اور علماء کے گھر میں، پیروں اور فقیروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے گھر میں اوج بے دینی دیکھتے ہیں، کمال بے دینی دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ متنفر ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر آپ بہت سارے پاکستان میں صوفیہ بزرگ گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھیں، جیسے یہ بلے شاہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک مولوی کا بیٹا تھا، تو گھر میں دیکھتا تھا ہمیشہ خیانت ہی دیکھتا تھا، ہمیشہ دوغلی پالیسی دیکھتا تھا، اکلوتا بیٹا تھا مولانا کا۔ مولانا کو ہمارے معاشرے میں تو بہت عزت اور قدر اس عنوان سے حاصل ہے کہ تقدس کی نگاہ سے حد اقل دیکھا جاتا ہے، تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس لیے اس کے جرائم لوگ جرائم شمار نہیں کرتے۔ تو وہ اس کے اوپر بڑا ایک کلپتا تھا کہ گھر میں ہمارے تمام کے تمام گناہ انجام پاتے ہیں، اور تمام کے تمام اسلامی حدود کو خود اس کا باپ مولانا جو ہے وہ توڑتا ہے، تو اس لیے اسے منافقت سے بڑی نفرت تھی۔ اس لیے آپ اشعار اس کے اٹھا کے دیکھیں، پھر وہ بری صحبت کا عادی ہو گیا، گھر سے فرار کیا، ہجڑوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ایک عمر ان کے ساتھ گزاری، اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل ہی نہیں کرتا تھا، گویا کہ وہ کھنچ گیا وہاں سے۔ تو اس کی اشعار میں بھی زیادہ تر منافقت سے ہی بیزاری کے آپ دیکھیں گے مطالب پائے جاتے ہیں۔ مثلا وہ اس چیز کے اوپر زیادہ تاکید کرتا تھا کہ خالی مولوی بننا، مسجد میں آنا جانا، مندر میں چلے جانا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تو نے اپنے نفس کے ساتھ لڑائی نہیں کی تو کس سے لڑائی کی؟ اور وہ پھر صوفیہ کے ایک گروہ میں آہستہ آہستہ آخری عمر میں شامل ہوا، اور صوفیہ کے گروہ میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کی شاعری کا رنگ الگ ہو گیا۔ اس لیے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے۔ مثلا آپ بہت سارے پاکستان یا بر صغیر کے مسلم اداکاروں کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ایک بڑی تعداد اداکاروں کی ایسی ہے مرد اور زن میں کہ جو مولانا حضرات کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مولوی کے بچے ہیں، مولانا کے گھرانے میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ جو شخص تھا جارج جیکب، یہ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور کلیسا سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ اس نے بچپنے سے ہی، زمانے طفولیت سے ہی دیکھا کہ کلیسا مذہب کا رنگ اوڑھ کے غریب عوام کا خون نچوڑتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، لوگوں کے ذریعے سے اپنے مال کو بٹورتا ہے، اقتدار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوغلی پالیسی جب اس نے دیکھی تو یہاں پہ اس کا دل کھٹا ہونا لگ گیا، مذہب کا ایک انکار وجود میں آیا کہ یہ مذہبی چہرہ اختیار کر کے، زہد اور تقوی کا لباس پہن کے لوگوں میں سب سے بدترین دنیا دار ہے۔ اتنا تو بدترین دنیا دار وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کا لباس پہن کے دین سے دور ہو کے اپنے امور انجام دے رہا ہے۔ لہذا اس نے جب بڑا ہوا تو کھلے عام عیسائیت سے بغاوت کا اعلان کر دیا، واضح طور پہ۔ اس جارج نے واضح طور پہ عیسائیت سے بغاوت کا اعلان کیا اور اللہ کا انکار کرتا تھا، اعلانیہ طور پہ اللہ کا انکار۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ کلیسا کی چونکہ طاقت اپنے طور پہ پہلے والی تو نہیں تھی، لیکن کلیسا اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ اٹھنے والی اپنی تحریک کو دباؤ میں نہ لا سکے۔ جیسا کہ
ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری جنگیں جو ہیں ان کی داخلی جنگیں اس طور پر موجود ہیں، لہٰذا اس نے تحریک کو اٹھانا شروع کیا اور سختی کے ساتھ کلیسا کے ساتھ ٹکرایا، عیسائی مذہب کے ساتھ ٹکرایا۔ اس جارج کا ساری کوشش اور ساری اس کی زحمت اور محنت اس بات پہ تھی کہ مذہب کو رخصت کر دیا جائے، معاشرے میں مذہب نہ رہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے خلاف بڑی سازشیں کی گئی، کیونکہ ٹارگٹ کلنگ بہت بڑے پیمانے پہ یہ کلیسا کیا کرتا تھا۔ ان کی تحریک کو دبانے کی کوشش کی، طرح طرح کی اذیتیں دیں، لوگوں کو اغوا کیا، مگر ہوا کیا کہ یہی غالب آ گیا۔ اور جب اس کی تحریک غالب آئی تو یہاں پہ عیسائیت کا مذہب کٹ پتلی کاملاً کٹ پتلی بن کے رہ گیا، اور اس طرح الحاد کے راستے کھل گئے، اور اس نے سیکولرزم کا لفظ پہلی دفعہ استعمال کرتے ہوئے ایک نظریہ پیش کیا۔ اور وہ نظریہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ دین اور معاشرے کے سیاسی اور اجتماعی معاملات کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ دین ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں جس نے جیسی جہاں پر جو بھی عبادت انجام دینی ہے دے، اس کا کسی قسم کا بھی تعلق معاشرے کے سیاسی مسائل اور معاشرے کے اجتماعی مسائل سے نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر بہت لبیک کہی، اور اس کا نظریہ لوگوں میں اس قدر بڑے پیمانے پہ مقبول ہوا کہ اس معاشرے کے تمام شعبہ جات نے، چاہے وہ تعلیمی شعبہ جات ہوں، چاہے وہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والا شعبہ ہو، چاہے وہ دفاعی شعبہ ہو، چاہے وہ سیاست کی دنیا ہو، سب کے سب شعبوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہی اور کہا کہ تم دین اختیار کرنا ہے تو اپنے گھر میں جا کے اختیار کرو، دفتر کے اندر وہ چلے گا جو ہم نے قواعد بنائے ہیں، پارلیمنٹ میں وہ چلے گا جو ہم نے قواعد بنائے ہیں، ہسپتال میں وہ چلے گا جو ہم نے طریقے ایجاد کیے ہیں، کسی کی کوئی دینی بات نہیں چلے گی۔ یہ پہلا اس کا نظریے کا سیکولرزم کے نام سے اس نے یہ تفکر پیش کیا۔ دوسری بات جو اس نے اس میں پیش کی، اس نے کہا کہ اگر اللہ ہے تو ہر شخص کے ذاتی طور پہ اللہ ہے، وہ ہر کوئی اپنے طور پہ جس اللہ کو ماننا اور جیسا ماننا کرے، اجتماعی اور سیاسی معاملات میں اللہ کے وجود اور اس کے احکام کا کامل منکر ہو گیا۔ یہ سیکولرزم کا دوسرا مقبول نظریہ جو اس جارج کے تحریک کی بنیاد پہ معاشرے کے اوپر غالب آیا، اور لوگوں نے اسے لبیک کہی اور اس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرا نظریہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا وہ ایک غیبی طاقت جس کے اوپر ہر مذہب اعتقاد رکھتا ہے، وہ کسی قسم کے سیاسی اور اجتماعی معاملات کو انجام دینے کے لیے یہ شخصیت یا یہ ہستی یا یہ وجود نہیں موجود، اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو بھی آگے بڑھ کے لیا اور تمام شعبوں کے اندر یہ نظریہ مقبول ہوا، پرموٹ ہوا اور اس کو قبول کر لیا گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو دوسرا نظریہ ہے، یہاں سے اب آپ دیکھیں یہ دو نظریات اب کئی نظریات کی بنیاد بنی۔ اس نے تو نظریات کلیسا سے ٹکراؤ کی صورت میں دیا تھا۔ سیکولرزم جو آیا تھا وہ کوئی پولیٹیکل دنیا میں نہیں ہے، کوئی میڈیکل کی دنیا میں نہیں ہے، کوئی علم اخلاق کی دنیا میں نہیں ہے، نہیں، ایک آزاد نظریہ تھا جو کلیسا کے ظلم و ستم اور کلیسا کی بے شعوری اور نادانی اور بے عقلی اور بے علمی کی اساس کے اوپر جو مسائل جنم لیے گئے تھے معاشرے کے اندر، اس سے ٹکراؤ کے اوپر تھا۔ لہٰذا اس ٹکراؤ کے نتیجے میں معاشرے نے اس تحریک کو اٹھانے میں کامیاب ہو گئے اور کلیسا کو پکڑ کے سختی سے دبا دیا۔ اب ہر شعبہ تو معاشرے میں شعبہ جات تو قائم ہوتے ہیں، لہٰذا پولیٹیکل دنیا میں انہی دو نظریات کی اساس پہ ڈیموکریسی کا نظریہ پیش ہوا۔ ڈیموکریسی اگرچہ پولیٹیشنز نے دی ہے، جو پولیٹکس کے اعتبار سے علم سیاست کی دنیا کے ماہرین شمار ہوتے ہیں، اسکالرز شمار ہوتے ہیں، انہوں نے غور و فکر کیا، لیکن ان کے غور و فکر کی اساس کیا تھی کہ علم سیاسیات سیاسی معاشرے کا مسئلہ ہے، اور معاشرے کے سیاسی اور اجتماعی امور میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اول۔ نمبر دو، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانند جو تفکر اقوام میں موجود ہے، اس طرح کی ہم کسی بھی غیبی طاقت کا تصور اس میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا وہ
انکار کرتے تھے اجتماعی اور سیاسی دنیا میں کوئی اللہ نعوذ باللہ نہیں ہے۔ لہذا ڈیموکریسی اس اساس کے اوپر نظریہ پیش ہوا۔ ہم جو ڈیموکریسی کی تحلیل کرتے ہیں کہ لوگوں کی حکومت لوگوں پہ لوگوں کے ذریعے سے، یا آج کے دور میں کوئی اور آپ تعریف لیں، کیونکہ تعریف معاشرے کے مطابق بدلتی رہتی ہیں ان لوگوں کی، اور پیچھے روح وہی باقی رہتی ہے۔ اور ہمارے ہاں واقعاً بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ اس میں بعض اوقات علماء گھیرے جاتے ہیں۔ بعض علماء وہ ڈیموکریسی کی جب یہ تعریف کی جاتی ہے کہ لوگوں کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے سے، تو وہ ایک تمسخر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ آپ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں، یہ تو 300-400 سال پرانی تعریف ہے، آج کے دور کی بات کریں۔ بھائی وہ کوئی بھی آپ لباس اور چہرہ لے کے آ جائیں، بدن تو وہی ہے، روح تو وہی ہے، آپ ظاہر اس کا تبدیل کر رہے ہیں معاشرے کے اعتبار سے، ورنہ پیچھے روح وہی ہے۔ یہ جو کلمہ وہ بولتے ہیں لوگوں کی حکومت لوگوں پر لوگوں کے ذریعے، یا آج کے دور میں کتابوں سے اٹھا کے کسی تعریف کو آپ ڈیموکریسی کے لے کے آ جائیں، اس کے پیچھے روح کون سی تھی؟ سیکولرزم۔ اسی طرح میڈیکل کی دنیا میں نظریہ، یا نیشنلزم کے عنوان سے ایک قومیت کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، اور آگے 2 جنگیں اس نظریے کے اوپر ہوئیں، 2 عظیم جنگیں جس میں 5 کروڑ بندے قتل ہوئے۔ یہ جو جنگیں برپا ہوئیں کس نظریے پہ تھی؟ اس کی اساس سیکولرزم کے اوپر تھی، اس لیے سیکولرزم اس حوالے سے ان سب کے لیے ایک سرزمین قرار پایا، اور اس سرزمین کے اوپر یہ ساری عمارتیں بنی۔ آج کے دور میں بھی وہ یہی چاہتے ہیں، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مقبول ہوا مسلمانوں میں، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، یعنی بادشاہی نظام ہو اور اس کی جلال اور ہیبت ہو، یا یہ جمہوری تماشا آج کل جو پھیلا ہوا ہے وہ ہو۔ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ دین کو سیاست سے جدا کریں تو چنگیزی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نام آپ جو بھی رکھ لیں کہ یہ فلاں ڈیموکریسی ہے، فلاں ڈیموکریسی ہے، فلاں سوشلزم ہے، یہ فلاں سوشلزم ہے، پیچھے سے وہی چنگیزی، وہی الحاد، وہی کفر، وہی ظلم اور بربریت کا ایک خزانہ اور سر و سامان ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ نے سیکولرزم کی بنیاد کو دیکھا کہ یہ روح کی طرح تمام معانی میں پائی جاتی ہے۔ اب آپ آئے عقل و فکر کی، کیونکہ یہ وہ بڑی بات سیکولرزم والے اس نقطے کو بہت اٹھاتے ہیں کہ اصل ان کا کہنا یہ تھا کہ تقلیدی انداز چھوڑا جائے۔ کلیسا نے جو اپنے پیچھے خام خواہ لگایا ہوا ہے، اور ہر بات میں اپنی بات کو وہ دوسروں کے اوپر مسلط کرنے کا عادی ہے، اس طور طریقوں کو ترک کیا جائے۔ اس کے اوپر اعتراضات شروع ہوئے۔ اس اعتراض میں دین اسلام بڑی مقدار میں حامی ہیں کہ درست ہے عقل و فکر، لیکن عقل و فکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ عقل و فکر سے یہ مراد لیتے ہیں کہ کسی کے تقدس کو، کسی کے دین کو، کسی کے مذہبی نظریے کو آپ درمیان میں نہ لے کے آئیں، عقل و شعور کو استعمال کریں، اور انسان جو ہے وہ عقل و شعور رکھتا ہے، اور اس عقل و شعور کی حاکمیت ہمیں دکھائی دینی چاہیے۔ یعنی سیکولرزم کی پھر دوسری تعریف کیا ہے؟ سیکولرزم یعنی عقل و شعور کی حاکمیت۔ عقل و شعور کی اگر حاکمیت کا جب آپ نام لے کے آتے ہیں، اور غربت اور فقر اور ظلم و ستم سے چھٹکارے کی بات آپ کرتے ہیں، تو یہاں پہ اب تفسیر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تحریفات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا بر صغیر کی سرزمین میں مسلمانوں نے اس معنی کو بہت لبیک کہی، کیونکہ یہ مذہب کے ساتھ ٹکراؤ نہیں رکھتا، اس لیے وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سارے مذہب کے اوپر عمل کریں، لیکن عقل و شعور کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے فیصلے ہوں گے۔ آج بھی ہمارے ملک والے یہی کام کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے مذہبی طبقے کو جوڑ کے کہیں گے آؤ عقل و شعور کی بات کریں، ادھر سے کوئی کہ قرآن اور سنت کی بات کریں گے، خاموشی سے سنیں گے، ماننی نہیں ہے۔ لہذا قرآن اور سنت کے نام سے بھگاتے ہیں، قرآن اور سنت کے نام کو بدنام کرتے ہیں، جیسے طالبان بنا کے، داعش بنا کے، اس طرح کے گروہ دہشت گرد بنا کے انہوں نے جہاد کا لفظ بدنام کیا۔ اس طرح وہ بدنام کر کے عقل و فکر، اور عقل و فکر کے پیچھے، اس کلمے کے پیچھے وہ روح کون سی کار فرما ہے؟ وہ یہی ہے کہ دین اور سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا جو جتنا اس وقت یونیورسٹیز کی دنیا میں، معاشرے کی دنیا میں عقل و فکر کی بات کرتا ہے، وہ آ کے اسی نقطے کے اوپر آ جاتا ہے کہ دیکھو تم اپنے دین کو نہ لے کے آؤ،
ٹھیک ہے تمہارے افکار ہیں، یہ بڑے لانگ ٹرم پلان ہیں کہ ٹھیک ہے جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تم انجام دے لینا، آج کے دور کی تم بات کرو، آج کے دور میں مفاد اپنا حاصل کرو۔ لہٰذا مفاد کی سیاست سیکولرزم کا وہ پھل ہے کہ جو اس نے اپنی سرزمین کے اوپر ایک درخت بویا اور اس کا پھل آج پوری کی پوری دنیا کاٹ رہی ہے، اور اسی مفاد کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف، ایک دوسرے سے جھگڑے، منفی سازشیں، یعنی وہ جو کلیسا کے نام پہ انہوں نے پادریوں نے کیا، مذہب کے نام پہ کیا، آج عقل و فکر اور دانش کے نام پہ یہی سارے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور ترقی کیا ہوئی کہ ابھی آپ نیٹ کی دنیا میں یہ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں انگلش میں اور فارسی اردو تینوں زبانوں میں، کیونکہ سیکولر پورا ایک میدان پیچھے ہے، روح کی طرح ہے، بقیہ سارے ازم اسی کے اوپر کھڑے ہیں، نظریات اسی پہ کھڑے ہیں، جیسے کہ بینکنگ سسٹم آپ لے جائیں، ایجوکیشنل سسٹم یونیورسٹیز کا لے آئیں، پولیٹیکل سسٹم لے آئیں، نیشنلزم لے آئیں، جتنے ازم ہیں اس کی سرزمین یہی بنتی ہے۔ اور اس سرزمین سیکولرزم کے اندر کون سا مطلب چھپا ہوا ہے؟ وہ ہے الہاد، ایتھیسٹ، اس لیے اس نے بھی ترقی کی اور اب برملا طور پہ وہ سامنے آ گیا۔ یہاں پہ تیسرا جو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں وسعت لے کے آئیں، سنیں دوسروں کی، ممکن ہے کہ اس کی بات ہمارے لیے قابل عمل ہو، وسعت کی بات کرتے ہیں، وسعت قلبی کی، ظرفیت کی وسعت کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ جب یہ والے مطالب پڑھیں گے، ان آرٹیکلز میں پڑھیں، ان کی اس کے بعد شدید ترین تنقید کس کے اوپر ہے؟ بلا وجہ تم نے کیوں تقدس کا جامہ پہنایا ہوا ہے؟ مثلا مولانا جو ہے وہ تو اللہ کو کہا جاتا تھا، تم نے اس مولوی کو مولانا کیوں کہہ دیا؟ حجت الاسلام والمسلمین، وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ تو قرآن ہے، تم نے یہ تقدس اس مولوی کو کیوں دے دیا؟ اس کو حافظ تم نے کیسے دے دیا؟ یہ کہاں قرآن کا حفاظت قرآن کی کرنے والا ہے، یہ تو عمل ہی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ تنقیدیں دیکھیں، صرف مذہبی گروہ کی پر ان کی تنقیدیں ہیں، اور مذہبی گروہ میں بھی یعنی مذہبی طبقات اور مذہبی تفکر رکھنے والے افراد کے اوپر بھی پہلا ان کا حملہ کیا ہے؟ ان کی عزت کیوں کی جاتی ہے معاشرے میں، ان کی عزت پامال کرنا چاہتی ہے، کیونکہ عزت تعظیم کا سبب بنتی ہے، اور عزت تعظیم کی وجہ سے اگلا بندہ ان کی بات سنے گا۔ جب اس کی عزت کو آپ پامال کر دیں گے، اسے رون ڈالیں گے، اسے کون اختیار کرنا چاہے گا؟ لہذا مولوی کی انہوں نے عزت کو پامال کیا، طرح طرح کے واقعات گھڑے، طرح طرح کے مجرم ان کے لباس میں بھیجے، جنہوں نے کئی کئی قسم کے مسائل کھڑے کیے، یہاں تک کہ مولوی ایک بدنام ترین طبقہ بن گئے۔ یہ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جس نے امامے کو عزت دے دی۔ وَإِلَّا مولوی کے حوالے سے آپ معاشرے کے اندر ایک تفکر دیکھیں، کوئی اصلاً تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مولوی بنے یا مولانا کی طرف آئے، ایک وہ دھبا اپنی عزت کے اوپر سمجھتا تھا۔ یہ سیکولرزم کے نتائج ہیں، اور آج بھی یہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ ان کی عزت کو پامال کیا جائے۔ یہ کیوں ان کی عزت ہوتی ہے؟ دوسرا، کیوں انہیں تقدس حاصل ہے؟ کیوں ان کو وہ پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ کیوں انہیں مقدس سمجھتے ہیں، اور مقدس سمجھتے ہوئے ان کی بات کو اندر گھسا لیں گے؟ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، مسلمانوں کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، یہ انہی مولویوں کی وجہ سے ہیں۔ لہذا ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ سارے مولوی ہم نے بچاؤ کرنا ہے، نہیں، ان شیاطین جن کے قلب کے اوپر آ کے اس نے اپنا ڈیرا ڈالا اور ان کی شریانوں کے اندر دوڑتا ہے خون کی رگوں کے اندر خون کی مانند، انہی بدکار اور فاسق ترین علماء کی وجہ سے ان دشمنوں کو یہ فرصت اور موقع ملا کہ وہ آئیں اور اپنے تخریب کار نظریے کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کریں۔ اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو ان کے پاس بہانے موجود نہیں تھے، پھر تو ابھی بہت ترقی ہو گئی۔ انہوں نے مختلف طرح کی مدارس انگلینڈ کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ یہ ٹاپک اب طویل ہے کہ اس کی سازشیں اب کیسے ہیں شیعہ سنی دونوں میں۔ شیعہ سنی دونوں میں انتہائی احمقانہ امور کو ترویج دیں گے، جیسے بھی شیعوں میں تطبیر ہے، قمع زنی، وہ خنجر والی زنجیر زنی۔ اب وہ اسے کیوں ادھر رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، ادھر سے کئی افراد انہوں نے کھڑے کیے کہ جو کہیں کہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم مذہب کی اجارہ داری کو لے کے آئے اور مذہب کو تقدس دیا، مذہب کی حمایت تم نے کی، تو یہ کام کرنے پڑیں گے تمہیں۔ آیا عقل و شعور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ غم مناتے ہوئے آپ یہ والا طریقہ کار اختیار کر لیں، یہ انداز اختیار کر لیں؟ لہٰذا وہ مذہبی افراد کو انتہائی بے عقل،
فرسودہ، دقیانوس، انتہائی پسماندہ اور انتہائی کم اور سطحی فکر رکھنے والا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ صرف ان اعمال کو پوری دنیا میں رواج دیتے ہیں، کبھی عزاداری کے نام سے، کبھی مسلمانوں کے اندر جہاد کے عنوان سے، کبھی حفظ اور نعت اور مرثیوں کے عنوان سے، کبھی رسم و رواج، صرف ان چیزوں کو یا ان باتوں کو رواج دیتے ہیں جس سے غرب کی دنیا جو شیاطین کا مرکز ہے سمجھ لیں کہ واقعاً یہ بات حقیقت تھی کہ دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ سیاست سے، نہ اجتماعی کاموں سے۔ ایسے احمقانہ اور نادانوں والے کام، اگر مذہب آ گیا تو ہم اپنے بچے کو چھوٹے سے لے کے اس کے سروں پہ اب چھریاں مار رہے ہیں۔ اب ہم یہ کام کرنے لگ جائیں کہ جہاد کا نام لے کے لوگوں کے گلے کاٹنے لگ جائیں، ذبح کرنے لگ جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر کفر اور تکفیر کے فتوے لگا کے خودکش حملے شروع کر دیں، تو وہ تو کانپتے ہیں اس تصور سے، کہتے ہیں دین یہ ہے، مذہب یہ، اس سے تو ہم نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی تھی، یہ پھر اسلام کے نام پہ ہمارے اوپر آ جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک طرف اس طرح سے انہوں نے مراکز بنائے ہوئے ہیں شیعہ سنی دونوں کے دونوں میدانوں میں، دوسری طرف آپ کہیں گے کہ بعض ایسے افراد ہیں انہوں نے ان کے پروپیگنڈا سے متاثر نہیں ہونا، انہوں نے رسم کو انجام دینا ہے، انہوں نے دین کو انجام دینا ہے، جیسا بھی ہے جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اسے انجام دینا ہے۔ جو تفسیر ان کے ذہنوں میں عاشورہ کی اور جو رسم ان کے ذہنوں میں عاشورہ کے حوالے سے یا تراویح کے حوالے سے یا حفظ کے حوالے سے ہے یا شیعہ سنی کے اعتبار سے ہے، انہوں نے اس کو انجام دینا ہے۔ ان لوگوں کا علاج انہوں نے ایک اور خاص طریقے سے کیا کہ ان کے اندر سے بھی روح دین نکال لی جائے، رسم کو باقی رکھا جائے، جس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑا ایک کلپتے تھے، ہر مفکر اسلام اس کے اوپر کلپتا رہا، وہ تو اغوا شدہ ہیں، اس کے تو مراکز انہوں نے بنا لیے، بڑے بڑے واقعات اس ٹائم موجود ہیں۔ یہ جو دوسرا شیعہ سنی مسلمانوں میں طبقہ دینداروں میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں دین اسلام واحد مذہب ہے کہ جو اسلام دین کی حاکمیت کا نام لیتا ہے، پوری دنیا میں کہیں کسی ملک میں بھی رمق باقی نہیں سیکولرزم اور ایتھیسٹ اور اس طرح کی نظریات نے رکھی، فقط دین اسلام میں یہ رمق باقی ہے، فقط مسلمانوں میں یہ رمق باقی ہے کہ وہ مذہب کو نجات دہندہ کے طور پہ ظاہر کریں، وہ مذہب کا نام لیتے ہیں، مذہب کی اجارہ داری چاہتے ہیں، مذہب کے حمایتی ہیں، مذہب کے لیے جان دینا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اس حوالے سے، اس لیے روح دین ان کے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب آپ اس طرف جب آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ فقط رسم کو رواج دینا چاہتے ہیں، اس لیے آپ اب تائید دیکھیں کہ یہ سیکولر جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہ کس کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے؟ وہ ایسے افراد کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے کہ جو رسم کو زیادہ فروغ دیتے ہیں، عقل و فکر کی بات نہ کریں، سسٹم بنانے کی بات نہ کریں۔ وَإِلَّا ولایت فقیہ کا سسٹم جو ایران کے اوپر نافذ ہوا، اس کا امریکی مفادات سے کیا ٹکراؤ ہے؟ امریکہ اتنا دور بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اوج کے اوپر ترقی کے اعتبار سے پہنچا ہوا ہے، اس کا ایران کے ساتھ کیا ٹکراؤ؟ کیونکہ ولایت فقیہ اگر بعنوان ایک دینی سسٹم پولیٹکس کی دنیا کے اندر ایک کامیاب پولیٹیکل سسٹم کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئی تو سیکولرزم کے وجود کے اندر ایک خنجر کھونپا جائے گا، اس کا وجود اندر سے پارا پارا ہوتا ہے۔ وہ در حقیقت ولایت فقیہ کا پولیٹیکل سسٹم کی کامیابی، وہ در حقیقت اس کی موت ہے سیکولرزم کی غرب کے اندر۔ جیسے رہبر معظم نے اس جمعے جو امام جمعہ کے ساتھ خطاب تھا اس میں فرمایا کہ آخر ایرانی خاتون کی بے پردگی کے اوپر کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، ہزاروں چینل انہوں نے کھولے ہیں، اربوں ڈالر انہوں نے لگائے ہیں، کیوں؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ جو ایران کی با پردہ خاتون ہے وہ اپنے وجود اور اپنی آزادی اور معاشرے کے اندر اپنے کردار کے ذریعے سے غرب کی بے حیا اور فحش خاتون کے منہ پہ ایک تماچا مارتی ہے، اس وجہ سے وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ صرف اور صرف حدود کو چند نہ دیکھیں، چند ذاتی شخصی امور کے اوپر نہ آ جائیں۔ جو اپنے فقط شخصی زندگی کو دیکھتے ہیں در حقیقت سیکولر زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات کا قائل ہے کہ دین جو ہے، مذہب ہے، رسم ہے، وہ میرا ایک شخصی ذاتی معاملہ ہے، تمہیں اس سے کیا۔ ہاں سیاسی اور اجتماعی معاملے میں میں اختیار رکھتا ہوں، عمران خان کو چنوں، نواز شریف کو چنوں، فلاں کو چنوں، میرا اپنا اختیار ہے،
میرا اختیار ہے بینک میں جاب کروں، کسی اور جگہ جاب کروں، یونیورسٹی میں کون سا شعبہ میں اختیار کروں، عیسائی سے شادی کروں، ہندو سے شادی کروں، مسلم سے کروں، میرا اپنا اختیار ہے، اس لیے اجتماعی اور سیاسی امور میں آپ دخل نہ دیں۔ یہ وہ تفکر ہے کہ جس کے اوپر فلمیں بنائی، یہ وہ تفکر ہے جس کے اوپر انہوں نے نشر و اشاعت کی، مراکز بنے ہوئے ہیں، ریاستیں جو ہیں وہ پیچھے سے سپورٹ اس فکر اور تفکر کو کر رہی ہیں۔ اب یہ جو دینی طبقہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ جس نے رسم انجام دینا ہے، کیونکہ یہ تو اغوا ہو گیا کہ اس ایک طبقہ انہوں نے بنایا کہ جو ان کا اعلی کار بن گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مدارس دیوبند کے کامل فوٹو کاپی مدرسہ جو دارالعلوم دیوبند انڈیا میں موجود ہے، اس کی فوٹو کاپی انڈیا کے برطانیہ میں موجود ہے۔ یہ پاکستان کے اخباروں میں بھی آرٹیکل تفصیلی چھپا، تو وہاں پہ وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے کوئی انگریز حاکم تھا، اس کے دوست بن گیا جس نے یہ آرٹیکل لکھا، پھر وہ ایک مدت کے بعد پاکستان بننے کے بعد ادھر گیا تو اس کے دوست نے جب سارا اس کو پھرایا تو وہاں پہ وہ حیران رہ گیا کہ بعین ہی فوٹو کاپی ادھر ہے، اور وہی لوگ، وہی تنگ پجامہ، وہی کرتا، داڑھی، پگڑی، وہی زبان، وہی اردو میں بھی فرق نہیں۔ تو اس نے کہا دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ایک فرد بھی مسلم نہیں ہے، اور ایک فرد بھی ہندوستانی یا پاکستانی نہیں ہے، سارے انگریز ہیں۔ یعنی اس انگریز نے کیسے وہ لہجے اختیار کیے، کیسے وہ حلیہ اختیار کیا، اور ان سب کی جاب کیا ہے؟ وہ پاکستان اور انڈیا میں مختلف شہروں اور گاؤں کی مساجد میں امام جماعت بننا ہے۔ یہ واقعہ تو ٹی وی کے بعض اینکرز ہیں، انہوں نے بھی بیان کیا، پاکستانی ٹی وی کے، کہ وہ دبئی میں ایک جگہ ملے، لمبی سی داڑھی والا تھا، شلوار اوپر تھی، دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ نہیں پڑھ رہا، بقیہ جہاں نماز پڑھی، کہتے ہیں میں خود نماز پڑھ کے آیا، تو اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں انگلش میں جواب دیا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا پھر تم یہ حلیہ؟ کہا کہ ہاں میں 30 سال سے پاکستان کے فلاں علاقے میں فلاں گاؤں کی مسجد میں پیش امام تھا، میری جاب تھی، ابھی جاب سے فارغ ہو کے میں آیا ہوں تو اس جگہ پہ کانفرنس میں حصہ لینا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیں، اسی طرح مکتب تشیع کے اندر انہوں نے اساس، یہ اغوا شدہ ہے، یہ اعلی کار ہے طبقہ، انہوں نے مدارس بنائے اور ہر اس چیز کو جس سے سیکولرازم کو قوت ملتی ہے اور مسلمانوں کی تضعیف ہوتی ہے اس کو رواج دینا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قمع زنی کو رواج دینا ہے تاکہ غرب کو بتا سکیں کہ دین اختیار کیا تو یہ مسئلہ پیش آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دیگر امور جو انجام دیتے ہیں، جہاد کو بدنام کیا تاکہ غرب کو بتا سکیں کہ اگر یہ مذہب آ گیا تو پھر یہ حال تمہارا ہوگا۔ یہ تو اغوا شدہ ہے۔ لیکن آپ کہیں گے یہ جو رسم انجام دے رہے ہیں کروڑوں لوگ، ہاں اس میں ان کی دو سازشیں، سیکولر جو طبقات ہیں، سیکولر جو ریاستیں ہیں اور سازشی عناصر ہیں، ان کی دو اس جگہ کے اوپر بالخصوص دو وہ سازشیں ہوئیں۔ پہلی سازش یہ تھی کہ روح دین نکال دیں، رسم باقی رہے، روح دین نکال دیں۔ جیسے بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ تراویح اور حفظ کے اوپر زور ہے اہل سنت میں، معنی قرآن پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں علم اور ذوالجناح کی زیارت کرنی ہے، مسجد میں حتماً شمولیت اختیار کرنی ہے، اور مصائب سن کے گریہ کر کے گھر چلے جانا ہے، غور و فکر نہیں کرنا اس کے اوپر۔ روح نکال دیں، روح عاشورہ، روح حسینی، روح دین چھین لیں، جسم باقی رہنے دیتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اس لیے وہ انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اصل رخ وہی ہے پیچھے، کہ عقل و فکر کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنے معاشروں کو اور دینی طبقے اور سیکولر طبقے کو یہ بتانا چاہتے ہیں دین لے کے آؤ گے، یہ نادانوں والے اور احمقانہ نعوذ باللہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ دوسرا کیا ہے؟ تحریف۔ کس میں تحریف؟ اسلام کے ان نظریات میں تحریف جو دین اسلام نے معاشروں کی حیات اور بقا کے لیے سسٹم دیے ہیں، ان سسٹم کے اندر تحریف کر دی۔ مثال کے طور پر امامت کو مناظرے کا موضوع قرار دے دیا۔ اب کون اختیار کرے گا مسلمانوں میں؟ مجھے بتائیں۔ آپ مناظرے کا موضوع امامت کو قرار دے دیں، کسی نے ماننی نہیں ہے، وہ اپنی چلائے گا، یہ اپنی چلائے گا، اور ادھر بیٹھے ہیں کہ چلو جی امامت کو ہمیشہ جس نگاہ سے دیکھنا ہے وہ مناظرہ ہے، اگلوں پہ لان تان کرنی، اور ادھر فضائل۔ یعنی مجلس کیا ہو گئی؟ 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، رذائل دشمنان اہل بیت کے، اور مصائب۔
فضائل، رضائل، مصائب، یہ مجموعہ مجلس ہے۔ یہ تین انجام نہ پائیں، مجلس ہی نہیں ہے۔ یہ تو درس آپ نے دے دیا، یہ کون سی مجلس تھی؟ اب عالم ہو غیر عالم ہو، اس نے یہ تین کام مجلس میں کرنے ہیں، فضائل، رضائل اور مصائب۔ لہذا امامت کو جب آپ مناظرے کا ٹاپک دے دیں گے تو مجھے بتائیں کہ سسٹم کے اعتبار سے کون دیکھے گا، کون مطالعہ کرے گا؟ یہ تو 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی موجود ہے کہ امامت کو مناظرے کا موضوع انہوں نے قرار دیا، مناظرے کے اعتبار سے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے وحدت کو تفرقے میں تبدیل کر دیں گے۔ وحدت ہے کہ جو انسجام برپا کرتی ہے، افراد کو جوڑتی ہے، معاشروں کو ایک کرتی ہے، حکومت کے بنانے کی طرف لے کے آتی ہے، معاشروں اور سوسائٹیوں کو وجود دینے کی طرف لے کے آتی ہے، دفاع دشمن سے کرنے کے حوالے سے قوت فراہم کرتی ہے۔ آپ وحدت کو پارا پارا کر دیں تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کے پاس رہ جائے گا؟ اس لیے تحریف کی مسلمانوں کے نظریات میں، عاشورہ کی غلط تفسیر معاشروں کے اندر پھیلا دی، امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے غلط جو نظریات ہیں وہ پھیلا دیے۔ اب مثلا کربلا میں جو خواتین آئیں تھیں، وہ خواتین کو نہیں پتا تھا شہید ہونا ہے، پتا تھا انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر احادیث ہے شیعہ سنی میں کہ معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یقینی ہے۔ پھر جب جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے تکرار سے مختلف جگہوں پہ کہا کہ جو بھی میرے ساتھ جائے گا استشہدا، وہ ہمارے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اب جو خواتین جناب زینب سلام اللہ علیہ، یہ مخدرات عصمت کے علاوہ ایک بڑی تعداد خواتین کی موجود ہے۔ ان خواتین کو تفسیر کیا کی گئی؟ کیونکہ یہ اپنے ارادے سے آئیں، ہمت کے ساتھ آئیں، شجاعت کے ساتھ آئیں، قربانی کے جذبے سے آئیں، حجت خدا سمجھتے ہوئے نصرت امام کے لیے یہ خواتین آئیں۔ یہ وہ عناوین تھے کہ جس سے معاشرے کے اندر حق کو مدد ملتی ہے اور حق کا نظام وہ اجاگر ہوتا ہے۔ اب اس میں تحریف کیسے کی؟ کہا کہ یہ لاچار حسینہ، بیچاری حسینہ، وہ کبھی دھوپ سے باہر ہی نہیں آ سکیں، انتہائی دل شکستہ، انتہائی غمگین، بے بس، جیسے کسی پر اچانک آفت آ پڑی ہو، جیسے ہمارے معاشرے کی عام دور دیہات کی رہنے والی خاتون ہو جس کی بڑی بچوں سے وابستگی ہے، بچہ مر جائے اب اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کھانا پینا، رونا سہنا، کچھ کسی چیز کی خبر نہیں ہے، اس طرح کی تصویر کشی کی۔ یہ تحریف ہے عورت کے کردار میں جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ وہ خاتون کا کردار جس نے اپنے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے اوپر قربان کر کے اپنے آپ کو نصرت امام کے اس راہ میں سرخرو کیا، اس کے کردار میں تحریف ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ تحریف انہوں نے کی، ہر چیز میں تحریف، امامت کے میدان میں تحریف کی، اسلام کے پولیٹیکل سسٹم کو نظروں سے بھگا دیا، وحدت جیسے اہم ترین موضوعات کو مشکوک بنا کے پیش کر دیا۔ آج کے دور میں تو اب اتنے بڑے بڑے مولانا، آیت اللہ، مفتی حضرات، حافظ قرآن، بڑے بڑے افراد اب بیٹھے ہوئے ہیں جو ان تحریفات کے اپنے مراکز تعلیمی سے اس کو نشر کر رہے ہیں اور لوگ انہیں سنتے ہیں، واہ واہ بھی کہتے ہیں۔ اب تو یہ آسان نہیں ہے اس تحریف کو آپ حل کر سکیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ سیکولرزم اس کی اصل روح وہی تھی، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مذہب دنیا کا کوئی بھی آ جائے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ معاشرے کے اوپر حکومت کر سکے، اقتدار قائم کر سکے، وہ معاشرے کے مسائل حل کر سکے۔ یہ آج بھی مسلمانوں کے اندر، کیونکہ واحد مسلمان ہیں کہ جو دین اسلام کی حاکمیت کا نام لیتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ فرصت مہیا نہیں ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے استفادہ کریں، ان کے کلام کے کئی حصے انتخاب کیے ہوئے تھے کہ انشاءاللہ کسی اور وقت ہمیں مہلت میسر آئی تو اس کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔